آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج کا درس بڑا اہم ہے، اس اعتبار سے اہم ہے کہ میں نے آپ کو پہلے دروس میں بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر 4 صورتیں 28ویں پارے کے اندر ایسی ہیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اور ان صورتوں کو ہمارے مفسرین نے ان کو نام رکھا ہے، ان جو بھی صورتیں اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں ان کو مفسرین کی اصطلاح میں المسبحات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ان صورتوں کی خاص بات یہ تقریباً 6 سے زائد صورتیں ہیں۔ 6 صورتیں تو یقینی ہیں، باقی آپ سب کو اس کا زیادہ علم ہوگا۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل ہے اور 28ویں پارے کی 4 صورتیں ہیں، اور یہ صورت جو ہے سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے کے اندر سبح للہ، یہ بھی اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، اور خدا کے ذکر سے ان صورتوں کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا، ہم دنیاوی اعتبار سے جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اپنی گفتگو میں اس حد کو کراس کر جاتے ہیں کہ جیسے ورڈز ہم ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں، ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہیں، ویسے ہی ورڈز ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی شریعت کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور اس صورت کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر تعلیم فرمائی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، جب یہ صورت نازل ہوئی نا، یہ 30واں پارہ ہے اور سورہ نمبر ہے 87۔ کتنے نمبر صورت ہے؟ 87 نمبر صورت ہے، اور اس کی 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اور یہ صورت جب نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے۔ کیا ہوئے؟ اور سرکار نے فرمایا کہ یہ صورت مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اور جس تسبیح سے یہ شروع ہوتی ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تم یہ تسبیح رکوع میں بھی پڑھو گے اور سجدے میں بھی پڑھو گے۔ یہ جو ہم رکوع کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہ اسی تسبیح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سبح اسم ربک الاعلی، اس کا معنی ہے کہ اپنے رب کے نام سے تسبیح پڑھیے جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے برتر ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے تسبیح پڑھیے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی اللہ جل شانہ یا اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ رب العزت یا اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی اللہ کا نام آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو یہ کہنا چاہیے اللہ تعالی، یا اللہ سبحانہ و تعالی، یا اللہ تعالی، یا اللہ رب العزت، یا اللہ رب العالمین۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی نام آئے تو اس انداز سے جو ہے وہ رب کریم کا نام، یا اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل شانہ،
یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ وہ ورڈ ہیں جو رسپیکٹڈ ورڈ کہتے ہیں ان کو، یہ اس انداز سے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو بلاتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن میں سمجھانے کے لیے اس ورڈ کو استعمال کر رہا ہوں۔ شریعت نے اس سے منع کیا اور میں نے اس لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں، ہمارے یہاں لوگوں کی زبان پہ یہ ورڈ چڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ میاں دا بڑا کرم ہے، یا اللہ سائیں تواڈے تے کرم کرے۔ سندھی لوگ جتنے بھی ہیں نا، سندھ اور پنجاب کے یہ جو سرائکی ورڈز ہے، بلٹ ہے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں نا، یہ یا تو اللہ میاں کہتے ہیں یا اللہ سائیں کہتے ہیں، اور اکثر ہمارے یہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ میاں دا بڑا کرم ہے، اللہ میاں دا بڑا کرم ہے۔ اس سے نبی پاک نے منع کیا ہے، اور یہ سخت جو ہے اللہ کی شان میں یہ الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات جو ہے وہ ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہ پکارو۔ کیا کرو؟ میرے نبی کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب بھی نام لیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ صلاۃ و سلام یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ میاں کرم کرے یا اللہ سائیں دا بڑا کرم ہے، تو یہ ورڈ اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا آئندہ اگر آپ کو تو اب علم ہو گیا نا، بعد میں یہ نا بندے کو علم نہ ہو، لیکن آج مسئلہ ہم نے آپ کو اس آیت کی روشنی میں علماء اور محدثین نے جتنی تفسیریں لکھی ہیں ان تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کرنا جس طرح ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو میں نے پہلے آیتیں تلاوت کی ہیں، تھوڑا سا ان کا ترجمہ کر لوں، پھر آپ کو اس کی مختصر 2 حدیثیں تفسیر بتاؤں گا، تو آپ کو پورا آج صرف میں اسی مسئلے پر بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو ہمیں اس طرح نہیں پکارنا چاہیے جس طرح کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اس طرح پکارنا بعض علماء نے لکھا جو جان بوجھ کے اگر بندے کو علم ہو جائے اس کے بعد اگر پکارے گا تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس کو درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے صحیح اندازہ کیا اور پھر ہدایت عطا فرمائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چراگاہ بنائی۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر تازہ گھاس کو خشک مائل بسیا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم ان قریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کے بارے میں یہاں کیا فرمایا کہ محبوب آپ کو قرآن کی تعلیم آپ کا رب دے گا، جس طرح کہ سورہ رحمان کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے مصطفیٰ کا استاد ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب ہم ان قریب آپ کو اس طرح قرآن پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، تو پھر میرے محبوب کبھی اس کو بھولیں گے نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم قرآن کی ایک آیت یاد کرنے کے لیے کتنی دفعہ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں، پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور بعض صورتیں ایسی تھیں جن کی 100 سے زائد آیات تھیں، اور اسی وقت جیسے ہی وہ نازل ہوتی تھیں
بس ایک دفعہ میرے مصطفیٰ اس کو زبان سے ادا کرتے تھے، اللہ ان کے سینے میں نقش کر دیتے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ایک دفعہ حضور کا خیال آیا کہ مسلسل آیات ہو رہی تھی تو بار بار حضور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ورڈ کوئی الفاظ رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بلسانک، محبوب اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دین دی بھی تساں ضرورت نہیں، آپ نے صرف اپنی زبان سے ورڈ آف دا قرآن ادا کرنا ہے، لفظ آف قرآن ادا کرنا ہے، آپ نے صرف اپنی زبان ایک دفعہ زبان نبوت سے قرآن کا لفظ ادا ہو جائے گا، مصطفیٰ کے سینے کے اوپر اس کو نقش کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر پورے کا پورا قرآن اللہ نے میرے محبوب کے سینے کے اوپر کیا کر دیا؟ نقش کر دیا۔ پھر یہ سینہ مصطفیٰ کا فیض ہے، قیامت تک جتنے حفاظ قرآن کو حفظ کرتے رہیں گے، قرآن کو سناتے رہیں گے، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، چاہے آپ قرآن کو زبانی پڑھیں یا قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، کیا آتا ہے؟ چاہے اس کو قرآن کا ایک حرف یا ایک آیت ہی پڑھنا کیا نہ ہے، اس کو سینہ مصطفیٰ کا فیض مل گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سینے کے اندر، ہمارے دل کے اندر اور ہماری ذہن اور فکر کے وسعت کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی وسعت ہے، لیکن جو بھی صاحب ایمان شخص ہے نا روئے زمین کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی روئے زمین پر ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کو قرآن کی کوئی نہ کوئی صورت یاد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، یہ بھی میرے نبی۔ اچھا اب اس کو اور آسان کر دوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہو، اس کو اور آسان کر، روئے زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، ایسا مسلمان نہیں ہے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، روئے زمین کے اوپر پوری چیلنج ہے میرا، کیونکہ اس وقت 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں اور 58 سے زائد مسلمان کنٹری ہیں، کتنی ہیں؟ 58 سے زائد، 58 سے زائد مسلمان کنٹریز ہیں اور 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس وقت روئے زمین کے اوپر موجود ہیں۔ تو کیا 1.5 ارب سے زائد مسلمان نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر کسی نے خالی اتنا ہی کسی کو یاد ہے نا سبحان اللہ، یہ بھی قرآن کا ورڈ ہے، کسی کو صرف اتنا لفظ یاد ہوا الحمدللہ، یہ قرآن کا ورڈ ہے، کسی کو مطلب ہے کہ یعنی کیا مطلب کہ جب، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لگا دیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندہ دنیا میں قرآن کا حافظ ہو، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی کا ذہن برابر نہیں ہے، لیکن فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل ہے نا، سورہ مزمل کے اندر اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا جتنا تسی آسانی نال قرآن پڑھ سکتے ہو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پڑھ لیا کرو، چاہے اگر سورہ فاتحہ آتی ہے اسی کو بار بار پڑھو، سورہ اخلاص آتی ہے اس کو پڑھو، جو بھی قرآن کی سورت تمہیں یاد ہے، اور یا تو پھر اگر زبانی نہیں پڑھ سکتے تو کھول کر دیکھ کر پڑھ لو، لیکن قرآن کی چاہے ایک آیت ہی پڑھو، قرآن کا فیض ضرور لو، پڑھ لیا کرو۔ اچھا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جس نے بھی قرآن کی ایک آیت سیکھ لی، کیا کر لی؟ ایک آیت، پورا قرآن پڑھ لیا تو نور علی نور، حفظ کر لیا تو اس سے بھی زیادہ نور، اور قرآن کا علم حاصل کر لیا، عالم بن گیا تو اس سے بھی بڑا نور۔ جتنا وہ قرآن کا علم حاصل کرے گا اتنی اس کی برکتوں میں، مرتبے میں، عزت میں، احترام میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس نے دین کے لیے کوشش کی دین اس کو عزت دیتا ہے کبھی بھی۔ آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے سب سے آگے الگ مسئلہ بچھایا ہوا، کیوں بچھایا؟ میں نے تو نہیں کہا میرے لیے مسئلہ بچھایا، کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم حاصل کیے، دین کی برکت، دین عزت دے رہا ہے، منصب رسول ہے، رسول اللہ نے وراثت میں اپنی امت کو صرف علماء کو علم دیا ہے اور اپنا مسلح دیا، اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ تو جس کو مسلح ملا اس کو وراثت مصطفیٰ سے حصہ مل گیا۔ اسی طریقے سے جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا، کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، اس کو سینہ مصطفیٰ کا فیض ملا۔ قرآن سینہ مصطفیٰ پہ اترا ہے نا، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ کتابی شکل میں ہے، کیا آپ سمجھے دیں؟ یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے یہ کتاب ہے، کتابی شکل میں، جس پر لکھا گیا ہے، یہ ورق ہے، کیا ہے؟
جس پر لکھا گیا ہے یہ ورق ہے، جس کے ساتھ لکھا گیا ہے یہ سیاہی ہے، یہ الفاظ اس کے جو لکھے گئے ہیں یہ سیاہی ہے، جس پر لکھا گیا ہے یہ ورق ہے۔ اصل میں قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جو سینہ مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ اصل قرآن کیا ہے؟ یہ سینہ مصطفیٰ، پھر اس کو کتابی شکل دی گئی، تحریری شکل دی گئی، کاتبان، جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تو میرے مصطفیٰ پڑھ کے 50 سے زائد کاتبان وحی تھے جو اس کو لکھتے تھے، وہ 50 سے زائد کاتبان وحی جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کے لکھتے تھے اور مصطفیٰ ان کو لکھواتے تھے، یہ میرے مصطفیٰ کا وہ فیض ہے جو امت کے لیے سرکار نے تحفے میں دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ لی اس نے کیا کر دیا؟ جس نے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ لی اللہ رب العالمین اس کو سینہ مصطفیٰ کا فیض عطا فرمائے۔ ادھر میری طرف توجہ دیجیے، اللہ اس کو سینہ مصطفیٰ کا کیا ہوگا؟ فیض عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قرآن کو اس نیت سے پڑھے کہ ہمیں نبی پاک کے سینے کا فیض مل جائے، اور جس کو سینہ مصطفیٰ کا فیض مل جائے اس کو روئے زمین کی ہر خیر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب علماء اور محدثین نے اس آیت کی پہلی آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، میں درس روک دوں یا کہ پھر چلے گا؟ 2-4 منٹ اگر ہم تھوڑی افطاری لیٹ نہیں ہوگی، وقت ہی کرنی، سارے فکر نہیں کرو، کیونکہ اس آیت تھی میں مسئلہ تمہیں آج سمجھانے جانا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے تسبیح بیان کرو اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان حق ہے، حضور نے فرمایا کہ جدو کھانا حاضر ہو جائے نا، نماز کا ٹائم ہو تو پہلے کھانا کھا لیا کرو تاکہ تھوڑی توجہ ادھر نہ جائے۔ لیکن میں تھانوں مسئلے تو سنا رہے کہ تسی روزہ رکھیا ہے، میں نہیں چاہنا کہ تسی روزہ توڑو، سمجھ گیا نا؟ اس مسئلے تے اس دے وچ فرق یہ ہے کہ تسی اس وقت روزے دی حالت ہی بیٹھے ہو، ایسے ماشاءاللہ 4-5 بندے لائے ہم تھوڑے دسترخوان سے جا رہے ہیں۔ بس ایک مسئلہ صرف آخری 2 حدیثیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا، سبح اسم ربک الاعلی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو رکوع میں پڑھا کرو، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم اس کو رکوع میں پڑھا کرو اور تم اس کو سجدے کے اندر بھی پڑھا کرو، کیونکہ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر کس طرح پڑھیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تو 3 مرتبہ کم از کم پڑھے سبحان ربی العظیم۔ کیا کرے؟ یہ جو ہم رکوع کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں یہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سینے پہ نازل کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی جب بھی رکوع کرے تو رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق آداد کے اندر اس تسبیح کو آپ بڑھا سکتے ہیں، اور انڈیویجل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ طاق آداد کے اندر جتنی لمبی کرنا چاہیں تسبیح کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم سجدے کے اندر ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سجدے کے اندر جاؤ تو تم سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرو۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو فرمائیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، ربک الاعلی، تو ربی کے بعد جب یا آئے گی تو ربی الاعلی پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم۔ فرمایا کہ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر یہ تسبیح تم ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اللہ کو یہ بڑی محبوب ہے اور مصطفیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ تو رکوع اور سجدے کے اندر تسبیح کا جیسے ہی یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس صورت کا یہ پہلی سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت جب نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور علیہ السلام نے اس کو رکوع اور سجدے کی تسبیح مقرر کیا۔ فرمایا کہ یہ رکوع اور سجدے کی کیا ہے؟
तस्बीह है, इसको तुम पढ़ा करो। और फरमाया कि इस आयत में जो सिफ्त आला बयान की गई है, फरमाया इसमें अल्लाह ताला की हर हम्द और हर सना करने वाले के लिए हम्द और सना, और अल्लाह ताला के लिए आला और अज़्ज़ा और अरफा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर फरमाया कि इसी तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान करने के बाद कि ये जो तस्बीह है अल्लाह ने तुम पे मुकर्रर की है, फरमाया कि तुम इसको पढ़ा करो रुकू के अंदर, सजदे के अंदर। फरमाया क्यों? इसके अंदर मेरे रब के अस्माए ग्रामी को आला सिफ्तों के साथ पुकारा गया है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक दूसरे को इस तरह जिस तरह पुकारते इस तरह मेरे रब को ना पुकारो। इसके बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो हम अल्लाह ताला के बारे में बात कह देते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा या अल्लाह साईं तुम पर रहम करे, और मैं अल्लाह मियाँ कहना या अल्लाह साईं कहना या अल्लाह ताला के लिए ऐसे अल्फाज कहना जो हम एक दूसरे के लिए कहते हैं, इससे शरीयत ने मना किया है। और उसकी असल क्या है? उसकी असल ये आयत है कि अल्लाह फरमाता है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, कि जब भी तुम अपने रब का नाम लो तो आला अंदाज में लिया करो, अरफा अंदाज में लिया करो। यही वजह है कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम को जब लिया जाए तो मोहब्बत के साथ उसके अंदर इस तरह के अल्फाज ना हों कि जिस तरह के हम एक दूसरे को पुकारते हैं। अल्लाह हमें इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। और फिर दस्तरखान पर आप तशरीफ़ ले चलें, क्योंकि सब की नज़रें सौदर उसी के ऊपर हैं। फिर वहीं बैठ के दुआ करते हैं आप सब हज़रात के लिए।